بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگ دوستوں، عزیزین بھائیوں، دنیا کا جہان فنا کا جہان ہے، مٹ جانے کا جہان ہے. دنیا میں ہم سب مسافر ہیں اور دنیا گزرگاہ ہے. یہ دنیا کہتے ہیں کہ ممر ہے، گزر جانے کی جگہ ہے، اور ہم سب دنیا میں مسافر کی طرح ہیں. ایک وقت تھا کہ ہم نہیں تھے اور آج ہم ہیں، اور قریب وہ وقت آئے گا کہ ہم نہ ہو کہ کوئی اور ہوگا. ایک شخص اپنے بنگلے کے سامنے کھڑا اپنے بنگلے کو دیکھ رہا تھا. ایک اللہ والے قریب سے گزرے، پوچھا کہ یہ مسافر خانہ کس کا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، آدمی اپنے گھر کے سامنے کھڑا اور کوئی کہے مسافر خانہ کس کا؟ تو دوسرا ہے. تو نوجوان نے کہا کہ بڑے میاں آپ تھوڑا سٹیا تو لیجیے، میرا گھر ہے، میرا بنگلہ ہے. کہا کہ بیٹا آپ ناراض نہ ہو، آپ یہ بتائیں کہ آپ سے پہلے اس میں کون رہتا تھا؟ کہ میرا ابو رہتے تھے. کہ آپ کے ابو سے پہلے؟ کہ دادا رہتے. کہ ان سے پہلے؟ کہ ان کے ابو رہتے تھے. کہ بیٹا یہ تو مسافر خانہ ہو، آپ ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، ان قریب آئے گا کہ تم بھی دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے. یہ دنیا گزر جانے کا جہان ہے، مٹ جانے کا جہان ہے. اس لیے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ چیز سمجھائی اور بتائی کہ یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا ہمیشہ رہنے کا جہان نہیں ہے، یہ دنیا دل میں بسانے کا جہان نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنی پوری امت کو آخرت کی بنیادوں پر اٹھایا، فکر آخرت پر اٹھایا کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ اور آخرت کی تیاری دنیا میں کر لو. اللہ نے اس کے لیے تمہیں دنیا میں زندگی عطا فرمائی، اس کے لیے اللہ پاک نے تمہیں دنیا میں موقع عطا فرمایا. بلکہ آپ نے اکثر مثالوں سے بھی اپنی امت کو سمجھایا کہ دنیا کیسی بے وقاف ہے، کیسے مٹ جانے اور فنا ہو جانے کا جہان ہے. ایک مرتبہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے. تو ایک کوڑی پر سے گزر ہوا جہاں پر کچھ انسانوں کی کھوپڑیاں، جانوروں کی ہڈیاں اور کچھ کپڑوں کے ٹکڑے اور پاخانہ وہ سارا پڑا ہوا تھا. اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی انسانوں کی کھوپڑیاں جو بڑے بڑے پلان کرتے تھے، بڑے بڑے پروجیکٹ بناتے تھے اور سال ہر سال کی جو ہے امیدیں لے کر زندگی گزارتے تھے. آج اس حالت میں پڑھیں کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ وہی جانوروں کی ہڈیاں ہیں ان پر انسان بیٹھتا تھا تو بڑا مٹکتا تھا اور بڑا تکبر کرتا تھا. آج یہ دیکھ کر خال کی پڑی ہوئی ہے. اور یہ وہی کپڑے جن کو پہن کے انسان اپنے اوپر فخر محسوس کرتا تھا. آج اس کا حال یہ ہے کہ ہوا اس کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر اڑا رہی ہے. اور یہ وہی پاخانہ ہے اور یہ وہی کھانا ہے جس کو انسان کھاتا تھا اور اس کے لیے بڑی کوششیں کرتا تھا. آج اس کا یہ حشر ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا کے مٹ جانے اور فنا ہو جانے کو دیکھ کر کوئی بندہ اگر روئے تو اس کو چاہیے کہ ان حالات کو دیکھ کر خوب روئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو بہت روئے. یہ دنیا کا منتہا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ ہم بھی فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے، ہم بھی موت کا شکار ہو جائیں گے. ساری دنیا میں کیسے کیسے لوگ آئے، بڑے بڑے ملک والے، مان والے، وہ اسٹیٹس کے لوگ دنیا میں آئے
اور اتنی ترقیاں کرنے والے لوگ دنیا میں آئے جن کا شاید ہم لوگ خواب بھی نہ دیکھ سکیں. یہ کیا کچھ اللہ پاک نے ان لوگوں کو دیا. فرعون کی حکومت دیکھیے, نمرود کی حکومت دیکھیے, شداد کا خزانہ دیکھیے, قارون کا خزانہ دیکھیے, اور شداد کی جنت دیکھیے, قوم عاد کی طاقت دیکھیے, قوم نوح کی اکثریت دیکھیے. کیا کچھ اللہ پاک نے ان کو دیا تھا, کیسی دولتیں اور کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. لیکن جب موت آئی تو سب دھرا رہ گیا, سارے اسباب چھوڑ گئے, سارے وسائل چھوڑ گئے, سب کچھ ختم ہو گیا. اسے کہنے والے نے کہا تھا کہ تو کہیں سے ہو بس کو چھوڑ میاں, بت دیس بدیس فرے مارا, قضا قزل کا لوٹے ہے, دن رات بجا کر نکارا. کیا بھدیا بھینسا بیل شکر, کیا گونی پلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ہاتھ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارا. مغرور نہ ہو تلواروں پر, مت بھول بھروسے ڈھالوں کے, سب پٹا توڑ کے بھاگیں گے منہ دیکھ اجل کے بھانوں کے. کیا ڈبے موتی ہیروں کے, کیا ڈھیر خزانے مانوں کے, کیا بخچے تاش مشجر کے, کیا تخت شال بشانوں کے. سب ہاتھ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارا. یہ بھڑیا نہ دے بیل بھرے جو پورا پچھیم جھاڑے گا, یا سود بڑھا کر لاڑے گا, یا ٹوٹا گھاٹا پاڑے گا, اور قضا خزر کا رستے میں جب بھالا مار گراوے گا. دھن دولت نہ کی گوتا کیا, ایک کنبا کام نہ آوے گا. سب ہاتھ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارا. کہ جب موت آئے گی تو سارے اسباب چھوڑ جائیں گے, سارے وسائل چھوڑ جائیں گے. یہ دنیا جی لگانے کا جان نہیں ہے, یہ دنیا دل لگانے کا جان نہیں ہے, دل میں بسانے کا جان نہیں ہے. اصل تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کی قدر کرنا سکھائی, آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے, آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے. ہمارے اس دنیا میں بہت بڑے ہمارے مسلم بادشاہ گزرے, محمود غزنوی رحمت اللہ ہے. اللہ نے بندے کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا, دنیا بھی خوب عطا فرمائی, اور دین بھی اللہ پاک نے بندے کو خوب عطا فرمایا. باپ سپاہی سے اللہ نے بیٹے کو نوازا کہ بیٹا دنیا کو 2 نمبر کا فاتح بننا ہے, 2 نمبر کا فاتح بننا ہے. 4 بڑے بڑے حکومت رکھنے والے لوگ دنیا میں گزرے ہیں, جس میں سے دوسرے نمبر پر محمود غزنوی کا نام ملتا ہے. اللہ نے بڑی خوبیاں عطا فرمائی تھی. 1971 میں غزنہ میں زلزلہ آیا تھا, زلزلے کی وجہ سے ان کی قبر تھوڑا پھٹ گئی. حکومت نے فیصلہ کیا کہ قبر منتقل کر دی جائے. تو پوری قبر کو جب کھولا تو دیکھا کہ سلطان کو میرے 950 سال گزر چکے تھے, ابھی تک سلطان کے کفن کو بھی قبر کی کیڑوں نے منہ نہیں لگایا تھا. دنیا کا 2 نمبر کا فاتح, اور اس کا کفن بھی 950 سال کے بعد محفوظ ہے. نیک بادشاہوں میں شمار تھا, تو اس نے چاہا ایک مرتبہ اللہ نے دنیا بہت عطا فرمائی, اللہ نے دولت بہت عطا فرمائی, خزانے کی خزانے اللہ پاک نے اس بندے کو عطا فرمائے. تو چاہا کہ کوئی مثالی گھر بناؤ, کوئی ایڈلر ہوم بناؤ, اور اپنے ابا کو اچانک سرپرائز دو کہ ابا آپ کے بیٹے نے کتنا خوبصورت محل بنایا. ابا کو اطلاع نہیں کی اور محل کی تعمیر شروع کروا دی. محل مکمل تیار ہوا اور زبردست قسم جمال کا محل تیار ہوا. اپنے ابا کو کہا کہ ابا جان آپ دیکھیے نا کہ میں نے محل کیسا بنا ہے. سبکتگین نیک سپاہی تھے, اللہ نے بیٹے کو نوازا, وہ محل دیکھنے کے لیے آئے. سارا محل دیکھا, ایک تعریف کا جملہ نہیں کہا. بیٹا اندر ہی اندر جو ہے وہ محسوس رہا تھا یار کیسے بے ذوق والد ہیں, ایک تعریف کا جملہ تو کم سے کم میرے دل کی تسلی کے لیے کہہ دیتے کہ بیٹا تم نے تو بہت خوبصورت محل بنا. سبکتگین باہر نکلنے لگے تو دیواروں پر اس نے نقش نگار بھی بنایا ہوا تھا خوبصورت سا مٹی سے. تو انہوں نے اپنے کمر سے خنجر نکالا اور خنجر نکال کے نقش نگار کی طرف مارا, وہ ٹوٹ گیا. اب اپنے بیٹے محمود سے فرمایا کہ بیٹا تم نے اس چیز کو محنت کا میدان بنایا جو ایک خنجر کی نوک برداشت نہیں کر سکتی. اللہ نے تجھے گارے مٹی پر محنت کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا تھا, اللہ نے تجھے دل پر محنت کرنے کے لیے پیدا کیا تھا. کہ تو اپنے دل پر محنت کرتا, تو اپنے دل کی دنیا کو سنورتا. تو نے دنیا کو محنت کا میدان بنا دیا, تو نے مٹی کو محنت کا میدان بنا دیا. میرے بھائیوں
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको और सारी दुनिया के इंसानों को यह पैगाम दिया कि अल्लाह ने जिंदगी की कदर कर लो। क्या करना है? जिंदगी की कदर क्या है कि अपने दिल को बना लो, अपने ज़ाहिर को भी बनाओ, अपने बातिन को भी बनाओ, अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जियात पर लेकर आ जाओ, अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला के दीन पर लेकर आ जाओ। दुनिया तो आज है, कल खत्म हो जाएगी, कब खत्म होगी कोई नहीं कह सकता। कितने होते हैं बरस के प्लान तैयार करते हैं। इंजीनियर से पूछा कंस्ट्रक्शन थोड़ा हेवी करना, कब तक चलेगा? इंजीनियर साहब ने कहा कि साहब 100 साल तो देखने की नौबत ही नहीं आएगी। उधर उसने 100 साल कहा और दूसरी तरफ मलकुल मौत का वक्त लेकर निकला हुआ है। इसकी मौत का वक्त आ गया, अभी जाके कब्र की गहरे में सो गया। दुनिया ने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने लाखों करोड़ों खर्च किए अपने घरों की तामीर पर। घर तामीर होने से पहले पहले अल्लाह ने कब्र में ले जाकर उनको सिरा दिया। कब्र की मिट्टी का अल्लाह पाक ने उनको हिस्सा अल्लाह पाक ने बना दिया। प्यारे भाई में दुनिया जी लगाने का जान नहीं है, इसमें जिंदगी हमें गुजारनी है। कैसे गुजरनी? अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। इरशाद फरमाया कि जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले, और सेहत को गनीमत जानो बीमारी से पहले, और फुर्सत को गनीमत जानो मशगूली से पहले, मालदारी को गनीमत जानो फक्र फाक़ आने से पहले, और जिंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले। कब शबाब खत्म हो जाए, कब सेहत मर्ज का शिकार हो जाए, कब फराखी और मालदारी तंदुरुस्ती का ऐसा शिकार हो जाए, और कब जिंदगी मौत का शिकार हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। कहते गुजरते लम्हों की हर एक चाप से मैं डरता हूँ, न जाने कौन सा लम्हा उदास कर जाए, कौन सा दिल जिंदगी का आखिरी बन जाए, नहीं कहा जा सकता। कौन सी घड़ी जिंदगी की आखिरी बन जाए, नहीं कहा जा सकता। इतना तो है कि बहरहाल मौत का वक्त हम सब कहते हैं, हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि मौत सर पर आ चुकी है, मौत करीब आ चुकी है। कब किसके सामने मौत आकर खड़ी हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। सब कुछ अल्लाह पाक ने तय करके रखा हुआ। हमारा तो साल भी तय है, महीना भी तय है, हफ्ता भी तय है, और दिन भी तय है। दिन होगा कि रात होगी, और सुबह होगी कि शाम होगी, और 24 घंटों में कौन सा घंटा होगा जो मेरी मौत का तय है, जो आपकी मौत का तय है। कुल कायनात के घंटे भी अल्लाह पाक ने तय किए हैं, और मिनट और सेकंड भी अल्लाह ने तय किए हैं। इसीलिए तो कुरान ने कहा इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून, कि जब मौत का वक्त आता है तो एक साथ आगे नहीं होती, एक साथ पीछे नहीं होती। उसी घड़ी पर इंसान को दुनिया से रुखसत होना पड़ता है। तो सेकंड भी अल्लाह पाक ने तय करके रखा हुआ। किस जगह मलकुल मौत आएगा लेने, वो जगह भी तय है, वो जगह भी तय। जैसे वक्त तय ऐसे मरने की जगह भी अल्लाह पाक ने तय करके रखी हुई है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी हुकूमत अता फरमाई, इंसान पर भी, जिन्नात पर भी, हवाओं पर भी। मलकुल मौत एक मर्तबा मुलाकात के लिए है, और कोई इंसानी शक्ल में है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, और एक दरबारी बैठा हुआ, वो मलकुल मौत बार बार उस तक घूर के देख रहे हैं। जब वो रुखसत हुआ, वो बंदा करीब आया, और करीब आकर पूछा कि कौन था मुझे बार बार घूर रहा था? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मलकुल मौत है। बंदे का तो हाल खराब हो गया कि मलकुल मौत मुझे घेर रही है। तो उसने कहा हजरत अल्लाह ने आपको बड़ी हुकूमत अता फरमाई, आपसे दरखास्त करता हूँ मुझे दुनिया के दूसरे हिस्से में कहीं पहुंचा दीजिए। तो उन्होंने हवा को हुक्म दिया कि इस बंदे को हिंदुस्तान पहुंचा दो। वहां से उठा के हवा ने हिंदुस्तान पहुंचाया। जो उसकी लैंडिंग हुई ना, वो सामने मलकुल मौत खड़े थे और उसकी रूह निकाल ली। अब बाद में किसी मौके पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा मलकुल मौत से कि वो बंदे का उस दिन घूर क्यों रहे थे? तो मलकुल मौत ने कहा कि हजरत मैं इसलिए उसको घूर रहा था, मेरी जो लिस्ट थी ना, उस लिस्ट में मुझे दिख रहा था कि थोड़ी देर पहले इसको हिंदुस्तान से उठाना है। मैं हैरान था कि बंदा भी तुम्हारे पास क्या कर रहा है, वही है कोई और है। मैं इसलिए उसको बार बार घूर के देख रहा था। खैर उसने खुद अपने पहुंचने का इंतजाम किया कि आपसे दरखास्त हुई मुझे उधर पहुंचा दीजिए। आपने हवा को हुक्म दिया, हवा ने उधर पहुंचाया, और जब मैं पहुंचा तो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। मैंने अल्लाह के हुक्म को नाफिज कर दिया। जगह भी अल्लाह पाक ने तय करके रखा हुआ।
جگہ بھی طے ہے کہ کہاں ہمیں موت آنی ہے اور کس قبرستان کا مجھے اور آپ کو حصہ بننا ہے. اللہ کرے کہ اللہ نے جنت البقیع عطا فرمائے. مدینہ پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دربار کی حاضری کی سعادت دے, اپنی بارگاہ کی حاضری کی سعادت دے, نبی کے قدموں پر اللہ پاک دفن ہونے کی سعادت اور توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. بہت بڑی نعمت کی بات ہے, بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو قبرستان بھی اللہ نے طے کر دیا ہے, کس قبر کا مجھے اور آپ کو حصہ کرنا وہ قبر بھی طے ہے, اور بدن کو کھانے والے کیڑے بھی طے ہیں. جو کیڑے ہمارے اپنے بدن کو کھائیں گے وہ اللہ نے طے کر کے رکھا ہوا وہ کھیت ہے جہاں سے ہمارے کفن کے واسطے کپاس نکلنی ہے, اور وہ اسپننگ ملتا ہے جہاں پر کفن کے لیے دھاگے بننے ہیں, اور وہ پاور لوم طے ہے جہاں پر ان دھاگوں کے کپڑے بننے ہیں, اور وہ مارکیٹ طے ہے اس مارکیٹ میں ہمارا اپنا کفن بکنا ہے. کتنے لوگوں کے کفن دکانوں میں آ کر پڑے ہوئے ہیں, انہیں پتہ نہیں کہ ہمارا تو کفن بھی مارکیٹ میں بکنے کے لیے آ کر پڑا ہوا ہے. وہ درخت طے ہے جس درخت کی پٹریاں ہماری اپنی قبر میں لگنی ہے. کتنوں کی پٹریاں کاٹ کے مارکیٹ میں بکنے کے لیے آ چکی ہے, انہیں پتہ نہیں کہ میری تو پٹریاں بھی آ چکی ہے, میرا تو کفن بھی مارکیٹ میں بکنے کے لیے آ چکا ہے. بس آج کل میں ملک الموت کا سامنا مجھے کرنا. میرے بھائیوں, ہمیں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بار بار متوجہ کیا اور بہت فکر مند کیا کہ اپنی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کا کوشش اپنے پاس میں اکٹھا کر لو, اپنی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کر لو. پتہ نہیں کب سر پر موت آ کر کھڑی ہو جائے تو انسان موقع مانگے گا, تو انسان اللہ سے کہے گا ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے میرے رب, میں نے دیکھ لیا, سن لیا, سمجھ لیا, سب بات میری کھوپڑی میں آ گئی. میں نے اٹھتے جنازے دیکھے بات نہ سمجھی تھی, قبر میں اترتے انسان کو دیکھا بات نہ سمجھی تھی, زمینوں کو لڑکتے اور کپکپاتے اور پھٹتے دیکھا, مجھے بات نہ سمجھی. سمندر میں سونامی کے جھٹکے میں نے دیکھے, مجھے بات نہ سمجھی. آدمیوں کو چلتا دیکھا, بات نہ سمجھی. اللہ اب سب میری کھوپڑی میں آ چکا ہے, اب مجھے دنیا میں واپس کر دیجئے. اب میں ایک عمل کر کے آؤں گا, اب ایمان اور عمل کو بنا کر آؤں گا. کہا جائے گا اب نہیں ہو سکتا ہے, تمہارا موقع تمہارے ہاتھ سے چلا گیا. سدا دورہ دکھاتا نہیں, گیا وقت تو یہاں آتا نہیں. تیری زندگی تیرے ہاتھ سے نکل چکی ہے, تیرا وقت تیرے ہاتھ سے نکل چکا ہے. جو بندے اپنی زندگی کو ضائع کر دیں, اللہ پیارے ہیں, اللہ محبت کرنے والے ہیں. اللہ نے زندگی ضائع کرنے والوں کا انجام قرآن میں سنایا کہ کیسی ہلاکت ان کا مقدر ہوگی, کیسی بربادی ان کا اپنا مقدر ہوگی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. قیامت کی کتنی ہولناکی اللہ پاک نے سنائی, وہ جملہ ہی آپ یاد کریے. اس قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ظالم آدمی حسرت کے مارے, افسوس کے مارے اپنے ناخنوں کو چبائے گا. انسان کا کوئی بڑا نقصان ہو جائے نا, تو آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں لے کے بیٹھتا ہے, یار میں نے کیا کر دیا ہے, یار میں نے کتنا گھاٹے کا سودا کر دیا, میں نے کہاں سے یہ نقصان کا سودا کر لیا. قیامت میں اپنی آخرتی بازی ہار جانے والا, جس نے دنیا کو ضائع کر دیا, جس نے جوانی کو برباد کر دیا, جس نے زندگی کو برباد کر دیا, جس نے اپنے شباب میں اللہ کو بھی بھلایا, اللہ کے رسول کو بھی بھلایا, قرآن کو بھی بھلایا, اسے بھول کر بھی اللہ کی یاد نہ آئی, اسے بھول کر بھی نبی کا خیال نہ آیا, اسے بھول کر بھی قرآن کا خیال نہ آیا. اس نے ساری زندگی اپنی عیش اور عیاشی میں ضائع اور برباد کر دی. اپنے شباب میں, مالداری میں, اپنی جوانی میں, اپنی زندگی میں اس نے بس یہ کیا کہ بھائی ہائے دنیا ہائے مال, ہائے دنیا ہائے مال, اسی میں زندگی کو ضائع اور برباد کر کے اب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہے. اب حسرت اور افسوس کا یہ عالم ہوگا کہ بندہ اپنے ناخنوں کو چبائے گا, ہائے میں نے کیا کر دیا, اور ناخن چباتے چباتے انگلیاں کھائے گا, انگلیاں کھاتے کھاتے اپنے ہتھیلی تک اپنے ہاتھوں کو کھائے گا, یہاں تک کہ کوہنی تک اپنے ہاتھوں کو خود چبا جائے گا اور کہے گا ہائے کاش میں نے رسولوں کی راہ اختیار کر لی ہوتی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت یاد آئیں گے, ان کی خوبصورت زندگی بہت یاد آئے گی. کاش نبی کی زندگی پر چلتا, کاش نبی کی شریعت پر چلتا, کاش
کاش نبی کے اخلاق کو زندگی میں جگہ دیتا، کاش نمازیں پڑھتا، کاش روزہ رکھتا، کاش صدقہ خیرات کے ساتھ زندگی کو گزارتا، کاش گانوں سے، جھوٹ سے، گالی سے، لعن طعن سے اور زنا سے اور عیاشی اور فحاشی سے، اور کاش موسیقی سے بچتا، کاش نچنے والوں کی گندے لائف اسٹائل سے بچتا۔ کیسی تباہی آج میرا مقدر ہے، کیسی بربادی آج میرا مقدر ہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، ہائے کاش میں نے نچنے والوں کو زندگی کا ہیرو نہ بنایا ہوتا، گانے والوں کو زندگی کا ہیرو نہ بنایا ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ گناہ کی راہیں ہلاکت تک لے کر جاتی ہے، یہ نمازوں کا چھوڑنا، یہ آنکھوں کا بے قابو کرنا، یہ گانے اور یہ ناچ گانے اور یہ موسیقی اور یہ نچنے والوں کے گندے لائف اسٹائل، اللہ کی قسم اس کا اختتام جہنم کے بہتے انگاروں پر ہے، اس کا اختتام جہنم کی تباہ اور برباد زندگی پر ہے۔ یہ راہیں ہلاکت کی راہیں ہیں، یہ راہیں تباہی کی راہیں ہیں۔ آج ہماری نئی نسل بڑی تیزی سے جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس امت کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب تھی، اس امت کے پاس اللہ جیسے زبردست رب، اس امت کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زبردست ایڈیل، اس امت کے پاس حضرت خدیجہ جیسی مائیں تھی، حضرت امی جان عائشہ جیسی مائیں تھی، حضرت فاطمہ جیسی بیٹیاں تھی، حضرت ام کلثوم جیسی مائیں تھی، حضرت ام سلمہ جیسی مائیں تھی۔ درد کی بات ہے کہ امت کے نوجوان نچنے والوں کے پیچھے چلے، امت کی نوجوان بیٹیاں نچنے والیوں کو زندگی کا ایڈیل بنائیں اور ان کے نقش قدم پر وہ انسٹا پر اور فیس بک پر اور پتہ نہیں کہاں اپنی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کریں، اپنے آپ کو اس پر پیش کریں۔ یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ اللہ نے اس امت کو نبی کی برکت سے خوبصورت دین دیا، اللہ نے اس امت کو نبی کی برکت سے خوبصورت راہیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، جن کے دن بھی روشن ہے، جن کی راتیں بھی روشن ہے۔ اللہ نے کتنا خوبصورت دین دیا۔ آج امت کے نوجوان اللہ ماشاءاللہ، ایک عمومی بات کر رہا ہوں، بڑی غفلت کی فضا بنی ہوئی ہے، بڑا غفلت کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اللہ کی کتنی نافرمانی ہماری زندگی میں، اللہ کی کتنی بغاوتیں ہماری زندگی میں۔ آج کیسے جوانیاں ضائع کی جا رہی ہیں، آج کیسے جوانیاں برباد کی جا رہی ہیں۔ اللہ کی قسم، جوانی برباد کرنے والا کل قیامت کے میدان میں خون کے آنسو رہے گا۔ کہاں جوانی کو ضائع کیا تھا، کہاں جوانی کو برباد کیا تھا۔ اچھا، یہ سارا غفلت کا ماحول کس زمانے میں چل رہا ہے؟ اس زمانے میں چل رہا ہے، اس زمانے میں غزہ میں مسلمان باپ کا ایک چھوٹا بچہ پانی کے بوند پہ جہاں پر ترس رہا ہو، ایک چھوٹی بچی ایک ترنے والے کو جس زمانے میں ترس رہی ہو، اور جہاں پر مسلمان بچیوں کے پاس سر ڈھکنے کے لیے کپڑا بھی نہ ہو، اور ان کے گھر تباہ کر دیے گیا ہو، ان کے گھر برباد کر دیے گیا ہو، ایک لقمہ کھانے کو دن بھر نہ ملتا ہو، ایک گلاس پانی دن بھر پینے کو نہ ملتا ہو، اور سایہ نہیں اور سخت سردی اور بدن کو چھپانے کے لیے اور بدن کو سردی سے بچانے کے لیے سوٹا اور شال کا انتظام کوئی نہ ہو، ایسی تباہی اور بربادی ایک علاقے میں امت اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہی ہے۔ اور دوسری طرف امت کی جوان بیٹیاں ناچنے والیوں کو زندگی کا ایڈیل بنا جائے، امت کے جوان ناچنے والوں کو زندگی کا ایڈیل بنا جائے، دوسری طرف شراب کے جام بھی چھلک رہے ہوں، دوسری طرف نوجوان ناچنے والوں کی طرز پر ناچ گانے کی محفلوں میں اپنے قدم کو بڑھا رہے ہوں، دوسری طرف ماں باپ کو گالیاں بھی دی جا رہی ہے، دوسری طرف مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، دوسری طرف مسلمان کے خون کا پیسہ بن رہا ہے، دوسری طرف مسلمان اپنے بہن کے حق کو مار رہا ہے، دوسری طرف مسلمان اپنی مالداری اور شباب میں وہ ناچ گانا اور شراب اور نشہ پتہ نہیں کہاں کا زندگی برباد کر رہا ہو۔ پیارے بھائیوں، اللہ کو تو جواب دینا ہی ہے، اللہ کے رسول کو تو جواب دینا ہی ہے۔ غزہ میں شہید ہونے والے بچوں کو آج کل نچنے والا قیامت کے میدان میں کیا جواب دے گا؟ غزہ میں پیاس اور بھوک سے شہید ہونے والے بچوں اور بچیوں کو آج کل نچنے والا نوجوان اور ریلز اور انسٹا پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنے والی مسلمان نوجوان بچیاں جن کے لیے اللہ پاک نے حضرت فاطمہ کو زندگی کا ایڈیل بنایا تھا، وہ بے پردوں کے موبائل اور انسٹا پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کریں۔ یہ قیامت کے میدان میں وہ غزہ کے بچوں کو کیا جواب دیں گے؟ غزہ کی بچیوں کو کیا جواب دیں گے؟ ایسی بچیاں بھی غزہ میں ملیں گی،
ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں، میزائل پھٹ رہے ہیں، عورتیں پردے کے ساتھ میں ہیں، میزائل پھٹ رہے ہیں، بچیاں پردے کے ساتھ میں ہیں۔ ایسے پھٹتے میزائل کے زمانے میں بھی ان کا اپنا پردہ نہیں چھوٹا، ان کا اپنا برقع نہیں چھوٹا، ان کی اپنی حیا اور پاک دامنی نہیں چھوٹی، تو آج کی بچیاں کیا جواب دیں گی؟ آج کے نوجوان کیا جواب دیں گے؟ پیارے بھائیوں، یہ زندگی قدر کرنے کی چیز ہے، یہ وقت قدر کرنے کی چیز ہے۔ میں اپنے حال پر رحم کروں۔ ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہا ہو، لیکن اگر بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں، ہم اپنی زندگی کو ضائع کرتے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہے ہیں۔ جس درخت کی شاخ پر بیٹھے ہیں اسی کو آرا لے کے امت کاٹ رہی ہے، اپنے گرنے کا سامان کر رہی ہے۔ پیارے بھائی، یہ لوٹنے کا وقت ہے، یہ لوٹنے کا وقت ہے، یہ توبہ کا وقت ہے، یہ رجوع اللہ کا وقت ہے۔ ایک حالات اس وقت کتنے مصیبت اور کیسی قیامت صغرا فلسطین کے اس علاقے پر مسلط ہے، یہ لوگ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ لوگ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم ان کو سلام کرتے ہیں، لیکن ہم بھی تو کچھ کریں، ہم کیا کریں گے؟ ارے ہم توبہ تو کم سے کم کرنے والے بنے، میں توبہ تو کم سے کم کرنے والا بنوں، اپنے اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع تو کرنے والا بنوں، اور دین پر چلنے تو والا بنوں کہ اب دین پر آ جاؤں، اب اسلام پر آ جاؤں، اب نبی کے پاکیزہ طریقے پر آ جاؤں۔ یہ وقت ہماری اپنی توبہ کا ہے، یہ سوال کرنے کا وقت ہے، کیا میری توبہ کا وقت نہیں آیا؟ کیا میرے رجوع اللہ کا وقت نہیں آیا؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ مجھے یاد آیا۔ بہت بڑے اللہ والے ہماری تاریخ کے گزرے ہیں، شروع میں کوئی بڑے آدمی نہیں تھے، بلکہ ایک عام سی زندگی ان کی گزرتی تھی۔ ایک بانڈی تھی جس سے بڑا تعلق ان کو تھا۔ ایک مرتبہ عشاء کے بعد بانڈی کے ساتھ بیٹھے، پیار محبت کی باتیں چل رہی، باتیں کرتے کرتے اچانک فجر کی اذان شروع ہو گئی، تو انہیں خیال ہوا کہ شاید مولوی صاحب آج نیند میں جلدی اٹھ گئے، اور اٹھنے کے بعد نیند میں فجر کی اذان دے دی۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک آدھ گھنٹہ پہلے ہی مولوی صاحب اذان دے رہے تھے، تو خیال ہوا کہ شاید مولوی صاحب آج سکیا گئے، یا یہ کہ تھوڑا سا نیند میں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اپنی کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو دیکھا دل نہیں کر رہا تھا، ایک دم دل پر زخم ہوا۔ ایک بانڈی کی محبت میں بات کرتے کرتے ایسی تیزی سے وقت گزرا کہ سمجھ میں نہیں آیا، فجر ہو گئی۔ مجھے اپنے اللہ کے ساتھ آج تک ایک رات بھی ایسی نصیب نہ ہوئی کہ میں نے ساری رات اللہ سے بات کی ہو، کہ ساری رات اللہ کو قرآن سنایا ہو، کہ ساری رات اللہ کو یاد کیا ہو۔ دل پر بڑا بوجھ پڑا، دل پر بڑا زخم ہوا، سارا دن اسی غم اور حزن اور بے قراری میں گزرا۔ دوسرے دن سوئے تو رات میں خواب دیکھا کہ درخت پر بلبل بیٹھی ہے اور وہ قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے واسطے جھک جائے؟ آنکھ کھلی تو خواب یاد تھا، قرآن کی وہ آیت یاد تھی، ایک دم آنکھ کھلتے ہی کہا آ گیا آ گیا آ گیا۔ پھر وہ زندگی اس بندے نے بدلی ہے کہ اس دنیا کا بڑا نام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، اللہ نے کہاں سے اٹھا کہ کہاں اللہ پاک نے پہنچا لیا۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں پر ایسے سخت حالات مسلط ہوں، اور اس ملک میں بھی مسلمان بظاہر بہت عافیت سے نہیں ہے، بہت آسانیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ ہمارے شہر کا وہ حادثہ جس نے روح کو تڑپا کے رکھ دیا، جس نے روح کو بے قرار کر کے رکھ دیا، چھوٹے سے 7 سال کے بچے کو کتنی اذیتوں کے ساتھ موت دی گئی، کتنی اذیتوں کے ساتھ اس کے گلے کاٹے گئے۔ میرے بھائیوں، کیا وقت نہیں آیا کہ ہم توبہ کر لیں؟ کیا وقت نہیں آیا کہ ہم رجوع کر لیں؟ کیا وقت نہیں آیا کہ ہم پلٹ جائیں؟ کیا ہم قیامت کے نقارے کے انتظار میں ہیں؟ کیا میں موت کے انتظار میں ہوں؟ کیا میں قبر کے اترنے کے انتظار میں ہوں؟ نہیں، میری توبہ کا وقت ہے، ہماری توبہ کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا کہ ہم زندگی کی قدر کر لیں۔ پہلی قدر کا بنیادی پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے صلح کرنے والے بنے، ہم اپنے اللہ سے توبہ کرنے والے بنے۔ اللہ بڑے کریم ہے، اللہ بڑے رحیم ہے، اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، اللہ بڑے درگزر کرنے والے ہیں۔ انہوں نے تو رحمت کا ہانس پھیلا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ کتنا اپنے بندوں کو تسلی دیتے ہیں، وہ کتنا اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کی بات کرتے ہیں۔ قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے
تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے تجھے دھوکہ میں ڈال دیا؟ تجھے اللہ جیسا کوئی کریم مل گیا، تجھے اللہ جیسا کوئی پیارا مل گیا؟ اللہ جیسا پیارا کوئی ہو نہیں سکتا، اللہ جیسا کریم کوئی ہو نہیں سکتا۔ ان کا کرم کیسا زبردست ہے، ان کا رحم کیسا زبردست ہے۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم، اللہ کے کرم کے کتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اللہ کی معافی کے کتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اللہ کے درگزر کرنے کے کتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ مجھے یاد آیا قیامت کے میدان میں ایک بندہ کی ایک نیکی کم پڑ گئے گی، اللہ فرمائے گے جا کر ملتے ہو تو لے کر آ جا، وہ جائے گا امی کے پاس، ابو کے پاس، بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا، اس کی چیخ نکل جائے گی، کہا ہے نہ برباد ہوا۔ قریب میں ایک آدمی کھڑا پوچھے گا بھیا کیا ہوا؟ وہ کہے گا یار ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، آج جہنم میرا مقدر ہو جائے گا۔ وہ سامنے والا بندہ کہے گا میں فقیر آدمی، میرے پاس ہے کچھ نہیں، دنیا سے بس ایک نیکی لے کر آیا، اپنے پاس رکھو تب بھی جہنم میں، اور تجھے دے دو تب بھی جہنم میں، چل ایک کام کرتا ہوں میں تجھے ہی دے دیتا ہوں، یار کم سے کم تو پاس ہو جا، تو پار ہو جا۔ اس بندے کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی، ابھی جہنم کے انگارے بھڑکتے نظر آ رہے تھے، اب جنت کے باغات کی امید بن جائے گی، چلو میرا کام بن گیا۔ وہ چل کے کودتے آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ میرا کام بنا، کیسے بنا؟ وہ عرض کرے گا وہ فلاں بندہ ایک نیکی دینے کے لیے تیار ہے، اللہ فرمائے گا اس کو لے کر آ، اس کو لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج ماں نہیں دیتی، باپ نہیں دیتا، تو کیسے دینے تیار ہوا؟ وہ کہے گا اللہ پاک میرے پاس ایک ہی ہے، اپنے پاس رکھو تب بھی جہنم میں، اور اس کو دے دو تب بھی جہنم میں۔ تو میں نے سوچا کم سے کم آپ کا ایک بندہ تو پاس ہو جائے، اس سے دینے تیار ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا میں سخی ہوں اور تم اس سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، چل اب ایک کام کر، اب تو بھی جنت میں جا، اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جا۔ کیسے کریم اللہ ہے، کیسے رحیم اللہ ہے۔ ہم اللہ کی طرف پلٹے ہیں، ہم اللہ کو راضی کریں، ہم اللہ کو خوش کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم مذنب الا من عافیت فاستغفرون اغفر لکم، میرے بندے تم سب خطا کار ہو، سوائے او اس کو میں عافیت عطا کروں، تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کلکم ضال الا من ہدیت فاستهدونی اهدکم، میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے وہ جس کو میں ہدایت دوں، تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ کلکم فقیر الا من اغنیت فاسألونی اغنکم، میرے بندو تم سب فقیر ہو سوائے وہ جس کو میں غنی کر دوں، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں بے نیاز کر دوں گا۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَرَبَّكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ لَمْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبٍ مِّن قُلُوبِ عِبَادِي مَا نَقَصَ فِي مِلْكِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ۔ سارے انسان اور جنات اور چھوٹے اور بڑے اور مرد اور تر اور خوش سارے جمع ہو جائیں اور اس بندے کی طرح ہو جائیں جو دل کا سب سے زیادہ سخت ہے، یہ بات میری بادشاہت میں مچھر کے پر کے برابر کمی نہیں کر سکتی، اور تمہارے اگلے پچھلے اور چھوٹے اور بڑے وہ سارے اکٹھے ہو کے بڑے متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، یہ بات میری شان میں مچھر کے پر کے برابر اضافہ نہیں کر سکتی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تمہارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے وہ سارے اکٹھا ہو جائیں اور اپنی خواہشات کی حد تک مجھ سے سوال کریں اور میں سب کو عطا کر دوں، میرے خزانے میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی اور ذرا بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں اللہ پاک نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ تم مجھ سے صلح کرو، تم مجھ سے راضی کرو، تم مجھے اپنا بنا لو، مجھ سے توبہ کرو، میں دنیا میں بھی تمہیں نوازوں گا اور آخرت میں بھی تمہیں نوازوں گا۔ ہم سب کا پہلا سبق ہے ہم آج نیت کریں کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، آج ہم نیت کریں ہمیں اپنے اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ ہر بندہ اپنی کمی گاہ میں بیٹھ کے اپنا ہی شکار کر لے، میں اوروں کی طرف انگلیاں نہ کروں، یہ تو ایک انگلی اور طرف جائے گی تو چار انگلیاں میری طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بندے تو اپنے آپ میں تو دیکھ لے، عمر بھر دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو دنیا میں کوئی برا نہ رہا، میں اپنی کمی دیکھ کر اللہ سے توبہ کروں کہ اللہ مجھے معاف کریے، آج کے بعد ایسی نافرمانی نہ کروں گا۔ ایک بات یہ بھی شیطان دل میں ڈالتا ہے یار میرے توبہ کرنے سے کہاں دنیا میں انقلاب ہونے والا۔ میرے بھائیوں جب کشتی ڈوبتی ہے، کشتی ڈوبنے کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑے بڑے سوراخ ہو گئے ہوں، ایک سوراخ بھی کشتی میں ہو جائے تو کشتی کے ڈوبنے کا سبب بنتا ہے۔ آج تو پیارے بھائیوں کتنے نافرمانیاں ہو
کتنی بغاوتیں ہو رہی, کتنا دین چھوڑا جا رہا ہے. درد کی بات ہے کہ امت کو چھوڑنے کے لیے نماز ملی, امت کو چھوڑنے کے لیے روزہ ملا, امت کو چھوڑنے کے لیے قرآن ملا, امت کو چھوڑنے کے لیے نبی کے پاکیزہ اخلاق ملے. ارے چھوڑنا تھا تو کوئی زنا چھوڑ دیتا, سود چھوڑ دیتا, گاڑی چھوڑ دیتا, لانتان چھوڑ دیتا, ان آنکھوں کا حوالہ کرنا کوئی بندہ چھوڑ دیتا, ماں باپ کو گھروں میں گالیاں دینا کوئی چھوڑ دیتا, راستے والوں کے گندے لائف اسٹائل کوئی چھوڑ دیتا. درد کی بات ہے کہ چھوڑنے کے لیے نبی کا دین ملا. لہٰذا پہلا پیغام ہے کہ ہم توبہ کرنے والے بنے, رجوع کرنے والے بنے, اللہ کو راضی کرنے والے بنے. اللہ کیسے راضی ہوں گے, اللہ کیسے خوش ہوں گے؟ اللہ کو خوش کرنے کا راستہ کالی کملی والے, سنہری جادی والے, سبز گنبد کے مکی مرجے تخلیق کائنات, محبوب رب العالمین, مزمل و مدثر طه و یاسین, احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم اپنے نبی کے طریقے پر چلیں, ہم اپنے نبی کی قدر کریں, آپ کی پاکیزہ اداؤں اور پاکیزہ شریعت کو اپنی زندگی میں جگہ دینے والے بنے. ہم اللہ کی دھرتی پر آزاد نہیں ہیں, ہم سب پر اللہ کی نظر ہے, ہم سب پر اللہ کی نظر ہے. یہ بیان کرنے والا اس کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ بیان یہ بندہ کیوں کر رہا ہے, اور اندر کیا ہے, باہر کیا ہے, اور زندگی میں دین ہے کہ نہیں ہے. اللہ کی قسم ہم سب پر اللہ پاک کی نظر ہے. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے تمہیں موت اور حیات کے نظام میں باندھا اور چلایا, اور اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. لہٰذا یہ زندگی امتحان ہے, ہم جہاں رہیں, دن ہو, رات ہو, صبح ہو, شام ہو, اور ہر موقع پر یہ دیکھیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ. اب نبی کے طریقے پر آئیں, قدر کرنے اللہ نواز دے گا, قدر کرنے اللہ نواز دے گا, قدر کرنے اللہ نواز دے گا. کسی زمانے میں نا افغانستان میں بڑے سخت حالات ہوئے, کتابوں میں لکھا ہے زلزلے آئے اور یہ کچھ ہوا کہ بڑا میدان اور بچے کھیل گئے اور زمین پھٹی اور بچے زمین میں اتر گئے. سخت حالات ہوئے افغانستان میں. ایک بزرگ کا خاندان افغانستان میں رہتا تھا, شوہر دنیا سے رخصت ہو گئے, بیوی اب پریشان ہو گئی, کھانے پینے کی بڑی تنگیاں ہو گئی, اور افغانستان کے حالات بڑے بڑے عجیب ہو گئے کہ کھانے پینے کے انتظام ختم ہو گئے. تو خاتون نے سوچا کہ قریب سمرقند ہے, وہاں چلی جاتی ہوں. اپنے بچوں کو لیا اور سفر کر کے سمرقند پہنچی. وہاں پر مسجد میں رکی, بچوں لوگوں سے پوچھا کہ دیکھو ہم لوگ افغانستان سے ہیں, یہاں کوئی ایسا سخی بندہ ہے جو ہمارا رہنے اور کھانے کا انتظام کر سکے؟ کسی نے کہا کہ والی سمرقند بہت سخی ہے, جا کر اس سے بات کرو. جا کے اس سے کہا کہ دیکھو ہم لوگ افغانستان سے ہیں اور ہمارا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے, اور ہم لوگ بڑی مشکل میں ہیں, ہمیں رہنے کی جگہ بھی چاہیے, کھانے کا انتظام بھی چاہیے. وادی سمرقند نے کہا تمہارے پاس تمہارا بایو ڈاٹا ہے, کہیں لکھا ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے ہم جان بڑی مشکل سے بچا کر آئے, تو بایو ڈاٹا کی کہاں سے بات کرتا ہے, میں کہاں سے بھی اپنا نسب نامہ اٹھا کر لے کر آؤں؟ اس نے کہا کہ پھر معاف کرو میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. اس نے انکار کیا. خاتون نے لوگوں سے پوچھا کوئی اور ہے یہ انتظام کر سکے؟ تو کسی نے کہا یہاں پر ایک مجوسی رہتا ہے, آپ کی پوجا کرنے والا, بہت سخی ہے, شاید وہ تمہارا انتظام کر دے. وہ گئے اس کے در پر, دروازہ کھٹکھٹایا, اس نے دروازہ کھولا. وہ خاتون نے کہا کہ دیکھو میں مسلمانوں کی نبی کی اولاد میں سے ہوں, ہم افغانستان سے ہیں, میرے شوہر دنیا سے رخصت ہو گئے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہم لوگ بہت مشکل میں آپ کے علاقے آئے ہیں, ہمیں رہنے کا ٹھکانہ بھی چاہیے, کھانے کا انتظام بھی چاہیے. کہاں پوچھا کہ میرے پاس تو بہت سارے گھر آپ کو گفٹ کر دیتا ہوں, آپ کے بچے کدھر ہیں؟ کہ اس وقت مسجد میں, روکو میں ان کو ادھر ہی بلاتا ہوں. بچوں کو بھی گھر پر بلایا, رہنے کا انتظام کر دیا, گھر والوں کو کھانے کے انتظام میں لگا دیا. ہوتے ہوتے رات ہو گئی, رات ہوئی. والی سمرقند نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں خوبصورت محل ہے, اس کے دروازے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. دوڑتے ہوئے گیا اور قریب جا کر کہا کہ حضرت یہ محل کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان والے کا محل ہے. اس نے کہا کہ حضرت میں بھی ایمان والا ہوں, یعنی مجھے گفٹ کر دیجئے. اللہ کے رسول کا چہرہ غصہ سے سرخ ہوا. آپ نے فرمایا کہ تیرے ایمان کا کوئی گواہ تیرے پاس ہے کہ تو ایمان والا ہے؟ وہ کہاں پوچھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تو اس سے گواہ طلب کر رہا تھا, بتائے گا میری نظروں سے. اتنا خاطے کا آنکھ کھل گئی, آنکھ کھولی تو بے قرار ہو گیا. یہ تو بڑی مشکل میرے ساتھ پیش آ گئی, ننگے پیر ننگے سر
گھر کے باہر نکلا, لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ خاندان کی گھر گیا, تو کسی نے کہا کہ وہ تو مجوسی لے گیا. رات میں مجوسی کے گھر جا کے ٹھپ دروازے پر دستک, اس نے دروازہ کھولا, کہ صاحب کیا بات ہے؟ والی سمرقند نے کہا کہ میں مسلمان اور وہ خاندان مسلمان, میں اس کا اچھا خیال کر سکتا ہوں, وہ خاندان مجھے واپس کر دو. اس نے کہا کہ بھائی صاحب معاف کریں, میں وہ خاندان آپ کو واپس نہیں کر سکتا. اب اس نے کہا کہ جتنے پیسے چاہیے لے لے, وہ خاندان مجھے واپس کر دے. اس نے کہا صاحب آپ پیسوں کی کیا بات کرتے ہو؟ میں نے دل دے کے سودا کیا تھا, اب بہت کچھ دیکھ چکا ہوں, اب سودا کینسل نہیں کر سکتا. اب جب تم ضد کر رہے ہو تو تمہیں سناتا ہوں, ادھر تم خواب دیکھ رہے تھے, ادھر میں خواب دیکھ رہا تھا, اور تمہیں ڈانٹ کر رہی تھی, مجھے عطا کیا جا رہا تھا. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں محل کے اندر کھڑا ہوں, حضور نے تمہیں ڈانٹا اور میری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ تم نے میری بیٹی کو ٹھکانہ دیا, تیری نسلوں کے لیے سعادت لکھ دی گئی, میں محل تجھے گفٹ کرتا ہوں. میری آنکھ سے بھی میں نے کلمہ پڑھا, گھر والوں کو بتایا, پورے گھر والوں نے کلمہ پڑھا. صاحب دن دے کے سودا کیا تھا, بہت کچھ دیکھ چکا ہوں, سودا کینسل نہیں کر سکتا. اس نے نبی کے خاندان کی قدر کی, اللہ نے نسلوں کو نواز دیا. اب نبی کی ذات اقدس کی قدر کر لیں, اب نبی کی سنتوں کی قدر کر لیں, اب نبی کے دین کی قدر کر لیں. اللہ کیسے نوازے گا, اللہ کیسے دنیا اور آخرت میں ہمیں عطا کرے گا. لہذا پیارے بھائیوں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی قدر کی جائے, ان کی سنتوں کو زندگی میں جگہ دی جائے, ان کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا جائے. وہ جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے, ہم اپنی زندگی میں اس کو جگہ دینے والے بنے. تو آج کا جمعہ کا بیان یہ ہماری زندگی کا انقلابی بیان ہونا چاہیے. یہ جمعہ کا بیانات واہ کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں نا, یہ تو انقلاب کے لیے ہوتے ہیں کہ اب زندگی میں تبدیلی آئے, اب زندگی تبدیل ہو جائے, اب زندگی بن جائے. برسوں سے بیان کرنا ہے, برسوں سے بیان سن رہے ہیں, آج زندگی نہ بدل سکی, آج زندگی تبدیل نہ ہو سکی, تو کوئی بیان تو زندگی کے انقلابی ہو جائے, کوئی جمعہ تو زندگی کے انقلابی ہو جائے. لہٰذا آج کا جمعہ یہ جتنا مجمع باتیں سن رہا ہے, اور جہاں تک انشاءاللہ باتیں جائیں, ہر بندہ اس بات کا ارادہ کرے. میں خود ارادہ کرتا ہوں, اب سارے بھائی انشاءاللہ ارادہ کر لیں کہ آج کا جمعہ ہماری توبہ کا جمعہ ہے, آج کا جمعہ ہماری زندگی کا انقلابی جمعہ ہے کہ اب جئیں گے اللہ اس کے رسول کے دین پر, اور مریں گے انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کے دین پر. ہم نیت کریں کہ اب زندگی کو تبدیل کرنا, اپنی زندگی کو نیک اعمال سے مزین کر لیں, اچھے اعمال سے مزین کر لیں, نمازیں نہ چھوڑیں, دل میں ایک عزم کر لیں کہ جو اللہ اکبر کی صدا کان میں پڑے گی, اب سارا کاروبار چھوڑ کر, ساری مشغولیات چھوڑ کر, اپنے گرم اور نرم بستر چھوڑ کر پہلے اللہ کے در کی طرف جائیں گے. ہمیں اللہ نے بلا لیا, ہم اللہ کے حکم کی طرف دوڑیں, ہم اللہ کے دین کی طرف دوڑیں. لہٰذا نمازوں کا اہتمام ہے, گناہوں سے بچنا ہے, نافرمانیوں سے بچنا ہے. بطور خاص اپنی آنکھوں کی حفاظت ہے. ایک دور تھا گناہ کرنے کے لیے اور کچھ دیکھنے کے لیے کہیں جانا پڑتا تھا, اب تو ایسا عجیب دور آ گیا, ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے. بازار میں آج کل آنکھیں جھکانا تھوڑا آسان ہے, مولانا ادھر ادھر دیکھے تو دل میں خیال آئے گا کہ دنیا کیا بولے گی. اب 4 کمرے میں, 4 دیواری میں بند کمرے میں, اب کون دیکھنے والا. اب یہ جگہ ہے کہ میں ڈرو, مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے, مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. درد کی بات ہے, بندہ کوئی گناہ کر رہا ہو اور کوئی بچہ اگر سامنے آ جائے تو بندہ تھوڑا محتاط ہوتا ہے, بندہ بچتا ہے. اللہ کا خیال نہیں ہوتا کہ اللہ پاک کی حیثیت ہمارے نزدیک ایک بچے سے بھی زیادہ کم نعوذ باللہ ہو چکی ہے. وہ بچہ دیکھے تو بندہ گناہ سے بچتا ہے, اور اللہ کی آنکھ تو اون سے بھی پاک ہے, اللہ کی آنکھ تو نیند سے بھی پاک ہے. پھر بھی میں گناہ کروں, یہ کیسی جو ہے عجیب بات ہے, اور یہ کیسی ذلت کی بات ہے. ہم اللہ کا خیال کریں, بطور خاص اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. آنکھ کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کی آنکھ جھکنے والی بن جائے, ساری دنیا کے شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتے. آج اس بندے کی آنکھ آوارہ ہو جائے, ساری دنیا کے اہل اللہ مل کر اس کی تربیت نہیں کر سکتے. آنکھ کا جھکانا بڑی دولت ہے. ہم آنکھ کی حفاظت کریں, آنکھ کی حفاظت کریں. بہت سارے گناہوں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچائے گا, اور بندہ ایک مرتبہ اپنی نظر کو جھکا لینا, اللہ اس بندے کو ایمان کی حلاوت عطا کرتا ہے, اللہ اپنی معرفت کا نور اس بندے کو عطا کرتا ہے, اور ایک ایسی عبادت کی توفیق اللہ پاک عطا فرماتے ہیں کہ جس کی لذت بندہ دل میں محسوس کرتا ہے. لہذا گناہوں سے بچ کر ہم زندگی گزاریں, اخلاق والے بن جائیں, نرمی والے بن جائیں, حقوق ادا کرنے والے بن جائیں, بطور خاص ماں باپ کی خدمت
मुआमलत है, बेटियों के साथ उसमें सुलूक है, बहनों के हुकूक की अदायगी है, हमारी जात से किसी को दुख न पहुंचे, हमारे हाथ से किसी को तकलीफ न पहुंचे। अल्लाह के रसूल से पूछा गया अय्युल इस्लाम अफजल, सबसे अफजल इस्लाम किसका? आपने शर्त फरमाया कि मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, इस मुसलमान की जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, उसका इस्लाम सबसे अच्छा इस्लाम है। हमारी जुबान से किसी को दुख ना पहुंचे, हमारे हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, सारा का सारा दीन सीखना है और सारे आलम में अल्लाह पाक के दीन को जिंदा करना है। तबलीग हमारा भूला हुआ सबक है, दीन का काम हमारा अपना भूला हुआ सबक है। कहने वाले ने कहा था मुद्दत सैयाद ने छोड़ा भी तो क्या, ताबे परवाज नहीं राहे चमन याद नहीं। एक परिंदा था, आजाद परिंदा, उसको किसी ने शिकार किया, पिंजरे ने कैद कर दिया, दिन रात सुबह शाम खाना पीना सब पिंजरे में, वो अपनी परवाज भूल गया, अपना चमन भूल गया। काफी दिनों के बाद शिकारी को तरस आया, उसने पिंजरे का दरवाजा खोला, कहा बेटा जा उड़ जा। अब परिंदा बड़ी मासूमियत से कहता है साहब ताबे परवाज नहीं राहे चमन याद नहीं, साहब मुझ में तो होने की ताकत ही नहीं है, और अगर उड़ भी जाऊं तो रास्ते ही भूल चुका हूं। आज हम पिंजरे में कैद हो गए, दुनिया के पिंजरों में, कारखानों के पिंजरों में, कारोबार के पिंजरों में और माल के पिंजरों में। तबलीग की मेहनत के जरिए हमें यह बात कही जा रही, अरे चलो दीन का काम करने, अरे चलो दुनिया को अल्लाह उसके रसूल का तारुफ कराने। मुसलमान बड़ी मासूमियत से कहते हैं साहब ताबे परवाज नहीं राहे चमन याद नहीं, मुझमें उड़ने की ताकत ही नहीं है। और तुम किस तबलीग की बात करते हो? मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आता टाइम्स ऑफ इंडिया में, मुझे कहीं नजर नहीं आता शामनामा और रोजनामा में कि मुझे तबलीग का काम करना है। तो कुरान में लिखा है कि इस उम्मत की जिम्मे दीन की मेहनत है, हदीस में लिखा है इस उम्मत की जिम्मे दीन की मेहनत है। जो अल्लाह के बन्नों को अल्लाह की तरफ दावत दे, अल्लाह के बन्नों को अल्लाह का पैगाम सुनाए। प्यारे भाइयों, इससे हम सारे नियत करें, दीन पर चलेंगे, दीन का काम इंशाअल्लाह करेंगे। बतौर खास 3 काम के साथ वक्त गुजारें इंशाअल्लाह। अल्लाह दुनिया में भी नवाजेगा, आखिरत में भी नवाजेगा। एक तो उलमा से जोड़कर जिंदगी गुजारें, बड़ा पुरफिक्र दौर दुनिया में चल रहा है, उलमा से जो है बतौर खास एक बात अर्ज करो, उलमा देवबंद से जोड़कर जिंदगी गुजारें। अल्लाह ने इस सदी और पिछली सदी में मैं देवबंद से जो काम लिया वो 1000 साल की तारीख में पीछे शायद नजर नहीं आता। इस सारी दुनिया में अल्लाह पाक ने उलमा देवबंद को फैलाया और बड़ा जबरदस्त अल्लाह पाक ने दीन का काम उनसे लिया। लिहाजा उलमा देवबंद से जुड़कर जिंदगी गुजारें। दोस्तों एक बात अर्ज करता हूँ, बदन बीमार होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, वे रोज भी बीमार होती है, हसद है, जलन है, दुख है, अदावत है, बड़ा बनने का जज्बा है, हुब्बे माल है, ये वो गंदगियां हैं कि अंदर इंसान खुद भी डूबता है, उम्मत से भी डूबने का जरिया बनता है। इन चीजों की इस्लाह का रास्ता अल्लाह वालों की सोहबत है, अल्लाह वालों का साथ है कि किसी नेक बंदे के हाथ पर अपना हाथ दें, उनके सामने अपनी बीमारियां रखें, अगर ये बीमारी मेरे अंदर, और वो जो रास्ते बताएं उस रास्ते से अपनी अंदरूनी इस्लाह करने वाले बने। और बड़ा खूबसूरत सा काम दावत और तबलीग की खूबसूरत मेहनत है, इसे बर्र आज़म में अल्लाह पाक ने चलाया। इस मेहनत में मुस्बत बनकर अखलाक के साथ, इखलास के साथ, नबी के दर्द गम के साथ, हर एक को अपना समझकर और छोटे से पाउडर के दिल को समंदर जैसा वसी करके सारी दुनिया में चलना फिरना, कि हमारे नबी का दीन दुनिया में जिंदा हो जाए। माशाअल्लाह इन्हीं निस्बतों पर हर जुमा को नूरानी मस्जिद में इज्तिमा होता है। सर से इशराक कर तमाम अहबाब से गुजारिश है शिरकत फरमाएं, दीन की बातों में शरीक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कबूल फरमाए, अमल की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।